نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کا درس شروع ہو رہا ہے. اس سورت کے مضامین میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا بنیادی موضوع ایمان اور عمل صالح ہے، کیونکہ دین انہی دو چیزوں سے مرکب ہے. دین جن باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے ان میں سے ایک یہ اللہ پر ایمان لایا جائے، یعنی اللہ کی توحید پر، رسالت پر، آخرت پر. دوسرا یہ کہ ایمان کے مطابق زندگی گزاری جائے. ابتدا میں اللہ پاک نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. نمبر 1 وہ خوش قسمت لوگ جو ایمان لائے، ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، کفر پر اڑے رہے، کفر پر مر گئے، ان کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تیسرے وہ لوگ جو زبان سے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے. ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. جن چیزوں پر ایمان لانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہی باتوں پر ایمان لانے کی تمام انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی. اور اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت رکھ دی کہ وہ اگر ایمان قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن خوش قسمت لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کریں گے، اور محروم القسمت لوگ جو ہے وہ ایمان سے محروم رہے اور محروم رہیں گے. پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے. پھر آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے، ان میں یہود کو خطاب ہے اور یہود کے آباء و اجداد کے واقعات یاد دلا کر انہیں آگاہ کیا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد پہ اللہ پاک نے نعمتوں کی بارشیں برسا دی، لیکن انہوں نے نہ شکری کی، نہ قدری کی اور نہ فرمانی اختیار کی، جس کے نتیجے میں ان پہ اللہ پاک کی لعنت ہوئی، اللہ پاک کا غضب ہوا. ضربت علیہم المسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. پھر آگے پارے کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ امام
وہ مقتدا، وہ پیشوا ہیں کہ جنہیں یہود بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے پیشوا ہے، نصارہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے پیشوا ہے، اور مشرکین عرب وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مقتدا ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے تو نے مجھے امامت کا منصب عطا کیا ہے، اسی طرح تو میری اولاد کو بھی امامت کا منصب عطا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے جو صحیح راستے پہ ہوں گے انہیں تو یہ منصب عطا کیا جائے گا، اور جو ظلم کرنے والے ہوں گے، نافرمانی کرنے والے ہوں گے، انہیں یہ منصب عطا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اسی سے یہ جو آگے سلسلہ چلا انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں بہت سارے احکام دیے گئے، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں۔ یہ اس صورت کا اجمالی خلاصہ ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ سورت کی ابتدا میں پہلی آیت ہے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم ہا میم۔ ان حروف کے معنی کیا ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ پاک ہی اپنی مراد اس سے جو ہے وہ جانتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور بہت سارے صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے اسرار ہیں، جن پہ ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں، ان کے معنی کی فکر نہ کی جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے درمیان اسرار اور رموز ہیں، جن سے امت کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اسے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا کہ بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو ہم نے الف لام میم پڑھا، سنا، جتنی بار بھی پڑھا، جتنی بار بھی سنا، ہر بار ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملی؟ 10 نیکیاں ملی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ جب اس کا معنی اور ترجمہ ہی معلوم نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فوائد ہیں، اور تلاوت کے بڑے اثرات ہیں، تلاوت کی بڑی برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی امت جان ہی نہیں سکتی، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہر حرف پڑھنے پر کیا ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قرآن کریم نماز میں پڑھیں تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ہم نے سورہ بقرہ کا درس شروع کر دیا ہے، اللہ پاک کے توفیق سے انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔